لیکن اگر عذاب کو کوئی روکے ہوئے ہے تو ان ننھے منھے بچوں کی تلاوت ہے، ان کی معصومیت ہے، ان سے زیادہ اخلاق والا کون ہوگا؟ ہم اس ملک میں اپنے برادران وطن کو، اہل حکومت ہوں یا اہل سیاست، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس میں آج بھی ہم نے نیتکتا اور اخلاق کا ڈنکا بجایا ہوا ہے۔ اے دنیا والوں سنو، مدرسے کے بچوں کو تم نے گالیاں بکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ماں اور بہن کے قصے سناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم دنیا میں وہ ایک نسل تیار کر رہے ہیں جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، مگر وقت ہو گیا ہے، پروگرام آپ کا آگے چلنا ہے، مجھے بھی ابھی طویل سفر کرنا ہے۔ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دعاؤں کی درخواست کرنے آیا ہوں، پیغام سنانے آیا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ سے تو یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ علماء تمہارے سر کے تاج ہیں، یہ امام تمہارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ ترجمان ہیں، یہ ہمارے بچوں کو تراش خراش کر کے سونا بنا دینے والے اور قیمتی بنا دینے والے ہیں۔ ان کا اعزاز بھی کرو، ان کا اکرام بھی کرو، اور ان کی تنخواہیں بھی معقول رکھو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو اللہ کے دین سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، مگر محبت ہے ہمیں ہجڑوں سے، ناچنے گانے والوں سے، شراب کے جام پینے والوں سے، ٹھمکے لگانے والوں سے محبت ہے۔ ان کی تصویریں ہمارے بچوں کی جیب میں ہیں، اور ان کی جیسی ہمارے بالوں کی ہیئر کٹنگ ہے، تو محبت تو انہی سے ہے۔ محبت ان سے کرو جو رات دن تمہارے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ تمہاری بستی میں، میری بستی میں ہزاروں کرائم ہیں، لاکھوں جرائم ہیں، لیکن اگر عذاب کو کوئی روکے ہوئے ہے تو ان ننھے منھے بچوں کی تلاوت ہے، ان کی معصومیت ہے، ان سے زیادہ اخلاق والا کون ہوگا؟ ہم اس ملک میں اپنے برادران وطن کو، اہل حکومت ہوں یا اہل سیاست، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس میں آج بھی ہم نے نیتکتا اور اخلاق کا ڈنکا بجایا ہوا ہے۔ میں جس مدرسے میں جاتا ہوں، میں نکلتا ہوں تو یہ ننھے منھے بچے مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں، میں ان کو کچھ دیتا بھی نہیں ہوں، مگر میری جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی تولیہ مجھے پیش کر دیتے ہیں، اپنا صابن پیش کر دیتے ہیں اور سلام پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اے دنیا والوں سنو، مدرسے کے بچوں کو تم نے گالیاں بکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ماں اور بہن کے قصے سناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم دنیا میں وہ ایک نسل تیار کر رہے ہیں جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، مگر آپ قدر تو کر لو۔ کیا ہے ان کا معیار، کیا تنخواہیں ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ بولو تو صحیح، دیتے ہو؟ بڑھاؤ تاکہ آگے چل کر کے کوئی اپنے بچوں کو پڑھا سکے، اپنے بچوں کو دے سکے۔ اور ان علماء کرام سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قوم آج بھی آپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ جب بھی جمعیت علماء ہند اعلان کرتی ہے کہ دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ کو بھرنا ہے، تو یہاں سے نکل کر کے رام لیلا گراؤنڈ تک بسیں ہی بسیں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہی ٹوپیاں ہوتی ہیں، قافلے ہی قافلے ہوتے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں کی بھیڑ وہاں پر جمع ہو جاتی ہے۔ اے علماء کرام، آپ سے میری درخواست ہے کہ مدرسہ تو یہ آپ کا ہے ہی، یہ تو مرکز ہے، اس کی مرکزیت کے ساتھ جو مدرسے میں آنے والے بچے ہیں ان کی فکر تو آپ کو ہے ہی، مگر اس بستی میں اگر کوئی بیوہ ہے، اچانک اس کا شوہر ختم ہو گیا ہے اور ننھے منھے 4-6 بچے اس کی آنچل میں ہیں، تو اس کا وظیفہ کون جاری کرے گا؟ اس کی روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ اگر کسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور سرسر ہوائیں ٹھنڈ کے موسم میں اس کے یہاں آتی ہیں، تو اس کی چھت کا انتظام کون کرے گا؟ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، کل کماتا تھا مگر آج پیر کام نہیں دیتا، آج کمر کام نہیں دیتی، تو اس کے روزگار کا انتظام کون کرے گا؟ یہ قوم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تم سے دلی بیعت کر چکی ہے۔ اسی قوم سے کہو اپنی جنت کما لے، اس معذور کی مدد کر کے اپنی جنت کما لے، اس کی چھت ڈلوا کر اپنی جنت کما لے، اس بیٹی کا نکاح کر کے اپنی جنت کما لے، اس غریب کو ایک جوڑا کپڑا دے کر کے۔ اے لوگوں، تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیکنڈ میں فقیر بنا سکتا ہے۔ کورونا اگر 5 سال اور چل جائے کیا ہوتا؟ بولو، پیالہ ہاتھ میں ہوتا اور بھیک مانگ رہے ہوتے۔ یہ دولت آئی ہے تو اس کا استعمال کرو، اپنے علماء کو ساتھ لے کر۔ اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ علماء ہی کو ساتھ لے کر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کس نے منع کیا ہے کہ تم اپنی بہن کو 5000 روپے دے دو اور بہنوں کو بتاؤ بھی مت؟ روکا ہے کسی نے؟ تم اپنے بھائی کی مدد کر دو اور بیوی کو بتاؤ مت، روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اپنے دل میں نیت کر لو کہ یہ زکوٰۃ ہے، اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے۔ اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے کہہ سکتے ہو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، مگر ہم تو مال کے پجاری ہیں، مال کے پجاری ہیں، یہ مال کم نہ ہو جائے، ایک گڈی نوٹ کی ٹوٹ نہ جائے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے نکل نہ جائیں۔ رب دو جہاں کی قسم، جتنا مال خرچ کرو گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس NGO ہیں، سوسائٹیز ہیں، ریڈ کراس عیسائیوں کی تنظیم کب سے چلی آ رہی ہے۔ آج فلسطین کی گلیوں میں انہوں نے غلہ بانٹا ہے، ٹانگیں بانٹی ہیں، اور انہوں نے مرہم بانٹے ہیں، پانیاں بانٹے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ریڈ کراس جیسی تنظیم کیوں نہیں ہے؟ جیلوں میں ملنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ قیدیوں کے پاس تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس نظام ہے، چھوٹی سوسائٹی بنا سکتے ہو، بڑے پر اعتماد کرتے ہو اس کو دے سکتے ہو، اور نام نہ کر کے بغیر نام کے بھی دے سکتے ہو۔ فوٹو کھچا کر بھی نیت یہ ہو کہ دوسرا اس سے امپریس ہوگا تو وہ بھی تم کر سکتے ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسے کریں گے یا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم؟ تیار ہیں؟ ارادہ کر لو۔ راز نہیں کھولتا کیونکہ پھر وہ ہو جائے گا۔ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ ہم آپ کو اپنی تجارت میں پارٹنر بناتے ہیں، 100 روپے میں 10 آپ کے، 100 روپے ملیں گے کہیں سے، 10 نکال دیے، یہ امداد ہوگی، کہیں بھی دے دو، زکوٰۃ کے لیے تو شرط ہے۔ تو آپ میں سے طے کر لو آج، اگر 10 کی ہمت کر لی کہ 100 مجھے کہیں سے ملیں گے، 10 دے دوں گا، 1000 کی مزدوری ہوگی تو 100 دے دوں گا۔ اللہ جب تمہارا پارٹنر بن جائے گا تو لاس کا مطلب ہی نہیں ہے، بڑھتے ہی چلے جاؤ گے، اور قیامت میں جب مال کا حساب ہوگا تو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ کہے گا اس بندے کو چھوڑ دو، یہ تو 10 ڈھائی 100، یہ تو 100% ہمیں دے چکا ہے۔ الحمدللہ، ناموں کو ایکسپوز نہیں کرتا، جس نے بھی عمل اختیار کیا ہے اللہ نے اس کے بارے کے نیارے کر دیے ہیں۔ دل میں ارادہ کرو، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ آپ ہو جائیں، یہاں سے ارادہ کر کے نکلو۔ اگر جاب لگے گی تو انشاءاللہ اس میں سے 10% نکالوں گا، مزدوری لگے گی 10% نکالوں گا، نفع میں سے 10% نکالوں گا، نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ہمت نہ ہو تو 5 کی تو ہمت کر لو کہ 5 روپے نکال دوں گا، کیا مشکل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی سہ پہر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔